Hi guys, welcome to my YouTube channel Natak Baz. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, कल जैसा कि आपको मालूम था सैटरडे का दिन होता है, तो सैटरडे के दिन कॉल्स का इतना रश होता है कि मैं कोई दूसरी बात कर नहीं पाता। मैंने कल हल्का सा आपसे एक बरसबील तस्करा कहा था। मैंने क्या कहा था और आप देख लीजिए बहुक्म अल्लाह। जब मैंने ARY न्यूज़ पे भी और डिजिटल पे भी यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है मटेरियल, पिछले ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, पिछले हफ्ते मैंने एक चीज़ अर्ज़ की थी। मैंने कहा था जो हमारा कमीना दुश्मन जो पड़ोस में बैठा हुआ है, ये अब पाकिस्तान में प्रॉक्सीज को करेगा, दहशतगर्दी की वारदात करेगा। अब वो बेचारे हज़ारा वालों के साथ जो ट्रेजेडी हो गई और जो उनके साथ एक अंधोनाक हादसा हुआ, फिर वो जिस तरह भी हुआ सेटल डाउन हो गया बहम्दुलिल्लाह। और मुझे पूरी इस पे मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक टाइम फ्रेम दिया था। मैंने कहा था और उसमें मैंने जंग का भी तस्करा किया था। मैंने कहा था जनवरी से लेकर 28 मार्च तक ये टाइम बड़ा सेंसिटिव है, इसमें पाकिस्तान को टेक केयर करनी है। और ख़ास तौर पे मैंने अपनी फ़ौज एजेंसियों को मुखातिब करके कहा था कि ये कोई प्रॉक्सी दहशतगर्दी हमारे सिटीज़ के अंदर भी कर सकते हैं। तो हर पाकिस्तानी को चाहिए कि अपने आप को अल्लाह के बाद अपनी आँखों को खुला रखे। और एक जिसे कहते हैं ना, मैं तो कहता हूँ हर आदमी, हर पाकिस्तानी को अपनी ज़ात में एक सिपाही बन के अपने, ज़ाहिर हमारा मुल्क है, हमारा घर है, अगर इसको कुछ होता है तो उसका मतलब इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में हमें ही नुकसान पहुंचेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये तो सबको मालूम है कि इस वक्त सबकी आंखों में खटक रहा है CPAC, और इसके एजेंडे के लिए जो हमारा दुश्मन है जिसका नाम इंडिया है, मैं पूरा इंडिया की बात नहीं कर रहा, लेकिन इन लोगों की बात कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा हुआ है अजीत कालिया, अजीत डोवल। ये अपना गन, आप ये देखें, एक चीज़ देखें, ये सारे फुटप्रिंट, चाहे वो दाइश करे, चाहे TDP करे, चाहे BLA करे, इसके पीछे एक ही सबसे बड़ा इनका फाइनेंशियल सपोर्टर और इसका स्पॉन्सर है, वो है इंडिया। और मैं खुलेआम नाम लेता हूँ, उसमें NDS भी है। पाकिस्तान के साथ जो मैं सेकंड टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ, अच्छाइयाँ भी होंगी, कुछ फाइनेंशियल चीज़ों में बेहतरी आएगी। प्लस आपको याद होगा चलाया भी था मैंने दिसंबर में कहा था कि नवंबर से पाकिस्तान की इकोनॉमी में थोड़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये नहीं मैंने कहा था खून बरसने लगेगा। आप देख लीजिए नवंबर के और दिसंबर के फिगर्स, एक्सपोर्ट के भी, रेमिटेंसेस की भी, और एक जनरली आप देख लें। अब ये मुल्क हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक इसके इंडिकेटर मुआशी अच्छे आ रहे हैं, तो वो दुश्मन को हजम नहीं हो रहा, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात करम करने वाली है। एक बात और कही थी उसी फुटेज में प्रोग्राम में देख लीजिए। मैंने कहा था जैसे 2020 में लोगों ने कहा था कि 2020 ऐसा ये कैसा वर्ष साल आया है, 2021 में भी आप वो चीज़ें देखेंगे जो आपके वहमो गुमान में नहीं होगा। और मैंने कहा था अमेरिका के अंदर भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी और वहाँ पे डिस्टर्ब रहेगा, और नेचुरल कैलेमिटी भी अपनी जगह पे मौजूद है। आप देख लीजिए जो ट्रम्प साहब के सपोर्टर ने जो किया, कोई सोच सकता था कि अमेरिका जैसे मुल्क में, उस जैसी जमहूरियत में कांग्रेस के ऊपर अटैक हो जाए ड्यूरिंग सेशन, और वहाँ कैजुअल्टीज भी हो जाएं, और वहाँ फिर फौज को जो वहाँ के अस्करी इदारे या जो भी वहाँ के जिसे ये कह ले आर्म फोर्सेस के लोग हैं, उनको आके हेल्प आउट करना पड़ा। तो ये भी आप पहली दफ़ा, बल्कि मैं समझता हूँ इस सदी में पहली दफ़ा, पिछली 2 सदियों में अमेरिका के अंदर लोगों ने पहली दफ़ा देखा होगा। अब
PDM کے حوالے سے بھی میں نے بہت بات کہی تھی اور میں نے آپ کے لیے بھی کہا تھا. اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ میری ذاتی ملاقات رہی ہے. آپ کو معلوم ہے, آپ ایک چیز یاد کیجئے گا, آج سے 2.5 مہینے پہلے اس کا خبیث آدمی کا میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ بکواس کرتا رہتا ہے پاکستان کے خلاف, ان کا ایکس آرمی کا, اس نے کہا تھا کہ ہم یہ پاکستان میں سیکٹیرین شیعہ سنی کا پرابلم کریں گے. اس سے پہلے وہ ان کا جو ہیڈ ہے NSA کا, وہ اس کی تو پڑھی بھی ہے جو اس نے انسٹیٹیوٹ میں تقریریں کی ہیں. تو ہمیں دیکھیں ایک چیز, یہ میں اس لیے بول رہا ہوں, ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے مستقبل میں ایسی کوئی, اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز, ایسا حادثہ ہو, تو ہم کو اپنے آپ کو یونائٹڈ رکھنا ہے. ہم نے کسی تفرقہ بازی میں نہیں جانا کہ شیعہ بھی, سنی بھی, بریلوی بھی, ہر مسلک والا ہمارا بھائی اور مسلمان ہے. ہم نے اس سوچ کو رکھنا ہے. دشمن اپنی جگہ کوششیں کرے گا, اس کو پاکستان کی پراسپیرٹی کھل رہی ہے کہ پاکستان کیوں اس طرف جا رہا ہے, اور وہ سی پیک اس کی سب سے بڑی بنیاد ہے. دوسرا, اب میں تھوڑا سا اور انہی پروڈکشن کے کنیکٹیوٹی کو بناتے ہوئے آگے بولتا ہوں. میں نے ایک چیز کہی تھی کہ آبی طرف سے جاریت, اب آبی کے لحاظ سے جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں انڈیا کے حوالے سے, ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد آپ سے بقیہ باتیں کرتا ہوں. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہے ہمایوں, اور آپ دیکھ رہے ہیں میں بار بار کہتا ہوں میری سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں, نہ ہی میں نے کوئی یوٹیوب چینل بنایا. جب بھی بناؤں گا آپ سب سے پہلے یہاں بتاؤں گا, وہ سب فراڈ, جھوٹ, دھوکے بازی ہے, اس پہ قطعی اپروچ نہ کریں. ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں آپ مجھے کہاں اپروچ کر سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا آبی لحاظ سے, کیونکہ یہ جو سورج گرہن لگا تھا اور پھر اس کے بعد جو یوتی بنی آسمان پہ, کنجنکشن ہوا, قران ہوا, اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنی آبی سرحدوں کا, سمندر سے ریلیٹڈ چیزوں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. حالانکہ اب جو جنگ کا نقشہ بنتا ہے, یا جب بھی بنے گا, جنگ ایک ہے وہ تو ہونی ہے, مگر ہم کو وہ یہ نہیں ہوگی ٹینکوں کی جنگ ہو رہی ہے, وہ ظاہر ہے اب وہ ٹینکوں کی, توپوں کی جنگ وہ ایک ڈیفرنٹ جنگ ہوتی ہے. اب کے جو ٹیکنالوجی چل رہی ہے وہ کس طرح کی جنگ ہوگی وہ لوگوں کو ابھی وہم و گمان میں بھی نہیں. اور میں نے ایک بات کہی تھی, جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, مگر اگر جنگ ہو جائے تو پھر اس سے پیٹ پھیرنا یا اس سے فرار اختیار کرنا وہ مسلمان کو ناجائز ہے بلکہ حرام ہے, نہ زیب دیتا ہے. تو وہ جب بھی ہوگی دیکھ لیں گے. اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے کرم کرے گا, اور پاکستان ایسے سرپرائز دے گا کہ ان کے باپ نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ اتنا سا ملک, ہم سے تو سائز میں بڑا ہے نا, لیکن یہ بھی تو اللہ کا. آپ دیکھیں پاکستان ہے کیا, میں پاکستان کرتا ہوں, یہ تو ایک ایسا ملک تھا جو نقشے پہ ہی نہیں تھا. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مقصد جو اس نے رب العزت نے دنیا میں اس کا بنوانا ہے, اس کے لیے اس ملک کو پیدا کیا. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جب تک وہ محمد علی جناح ہی تھے, 1900 آپ اگر لگا لیں ان کو تو بیشتر ٹائم, لیکن انہوں نے جب 1937 کے بعد اسلام کی گردان شروع کی تو رب العزت نے انہیں بابا قوم بنوا دیا. تو یہ پاکستان ایسے ہی نہیں آیا, یہ اللہ کے کسی خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بہت کچھ بیلنس کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے اس ملک کو رب العزت نے پیدا کیا ہے. میں نے ایک چیز عرض کی تھی کہ اب کے ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ جنوری سے مارچ تک کا ٹائم بہت احتیاط کا ٹائم ہے, پھر 14 اپریل سے آنورڈ ٹائم جو چل رہا ہے وہ بھی, یہ میں جنگ کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں اور اس میں اکانومی کو بھی میں بات کر رہا ہوں. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان پہ کوئی اوپر سے سونا برسنے لگے گا, ابھی ایسے وہ حالات نہیں ہیں. ہاں کچھ اچھی چیزیں ہوں گی ہمارے ملک کے اندر, مگر دیکھیں افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب اس ملک کے اندر پولیٹیکل انریسٹ پیدا کیا جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے اس سے افیکٹ ہوتی ہیں چیزیں. اور
اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا ہے. یہ جو کوئٹہ کا دھرنا جو ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیچارے جو اس میں شہید ہوئے وہ اپنے اصل مقام تک پہنچے. ورنہ یہ میں انڈین چینلز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, اتنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے وہ لوگ. ہم مسلمان, ایک چیز تو یار آپ لوگ سمجھیں, چاہے شیعہ ہو, چاہے سنی ہو, چاہے وہابی ہو, چاہے بریلوی ہو, جس مسلک کا بھی ہو, ہے ایک اللہ کو مانتے ہیں, ایک رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک ہماری کتاب قرآن. تو یہ تو ہماری سب کامن چیز ہے نا. باقی چھوٹے موٹے فروعی اختلافات ہیں, تو ہم دشمن کو اس کا فائدہ اٹھانے کیوں دیں؟ جو ببانگ دہل وہاں پہ بولتے ہیں کہ ہم یہ کروائیں گے, ہم یہ کروائیں گے, سیکٹیرین پاکستان میں کریں گے. اور یہ میں محرم میں بھی میں نے کہا تھا یہ وہ بھی اللہ نے کرم کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. لیکن ہم کو اپنے طور پہ دیکھیں, لوگ کہیں گے کہ یار یہ ہو گیا. کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اگر یہ انٹیلیجنس ادارے نہ ہوں تو آپ کے ملک کے اندر روزانہ آپ کو اللہ نہ کرے ایسی خبریں مل رہی ہیں. مگر انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, وہاں تک وہ کر لیتا ہے. کہیں کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو یہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو دوسری چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ افغانستان کا جو سائٹ ہے, یہ سیکٹر, یہ ایلیمنٹ ہم کو فراموش نہیں کرنا. یہ ادھر سے کوئی نہ کوئی گڑبڑ یہ اس سال بھی پیدا ہونے کے امکان ہیں. اور میں نے کہا ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان جگہوں پر اس بیچاری کمیونٹی کو تو ان کو تو ہمیشہ ہر دور میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی ہے اور اللہ کرم کرے گا پنجتن پاک کے صدقے. دوسرا, دنیا میں اب آپ دیکھیں گے یورپ کے اندر, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, پھر اس کو اسپیسیفائی کر دیتا ہوں, یورپ کے اندر آپ کو فائنینشلی کرائسس نظر آئیں گے. اور یہ جو سال ہے اس میں کوئی بینک, کوئی ادارے کولیپس ہو سکتے ہیں ان کی اکانومی کے حوالے سے. میں خاص طور پہ پورے یورپ کی بات کر رہا ہوں. اور مجھے یہ دہشت گردی کا ایلیمنٹ اس سائٹ پہ بھی نظر آتا ہے, یورپ سائٹ کے اوپر. یہ کیپریکون والی پٹی جو ہماری یہاں سے لے کے سمجھ لیں اس کو میں بر صغیر پاک و ہند کہہ لیں, اور پلس اس میں گلف کو رکھ لیں. گلف میں بھی مجھے حالات ڈسٹرب ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس سال کوئی بنیاد پڑ جائے گی. اور امریکہ کے اندر دیکھیں, ایک چیز ہمارے پاکستانیوں میں یہ پرابلم ہے, ہم لوگ یہ سوچتے ہیں یار وہ آ جائے گا تو اس سے یہ ہو جائے گا, ٹرمپ چلا آئے گا, بائیڈن آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا, بائیڈن چلا آئے گا تو وہ آ جائے گا, وہ ہو جائے گا. ایک چیز مد نظر رکھا کرے, تھوڑے بہت فرق ضرور پڑتے ہیں پالیسیوں میں جنرل, مگر جو اندر سے ان لوگوں کے جو ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے وہ تو وہی کرے گی جو انہوں نے کرنا ہے. اور میں ہمیشہ کہا انڈیا ان کا ایک اتحادی ہے, اسٹریٹجک پارٹنر ہے. مگر جو بائیڈن کا میں نے جو ذائچہ دیکھا اس کے حوالے سے میں نے ایک بات کہی تھی اور اس کو نیوز پہ بھی چلایا تھا کہ عمران خان کے لیے ایک چیز ہوتی ہے, جب ہم عام انسان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یار کسی کے لیے میرے دل میں سافٹ کارنر ہو رہا ہے, کسی کے لیے میرے نارمل ہوں, کسی کو میں نہیں پسند آ رہا یا وہ مجھے پسند نہیں کر رہا, دونوں چیزیں ہوتی ہیں, یا میں نہیں پسند کر رہا. تو وہ کنڈلی سے کنڈلی کا جو ایک اٹریکشن ہوتا ہے نا وہ دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. اس بنیاد پہ میں نے یہ بات کہی تھی. اور دوسرا, انشاءاللہ العزیز ضرور ہم پہ اللہ کرم کرے گا. آزمائشوں کا دور ہے اور یہ 3 مہینے ہم نے بہت محتاط ہو کے گزارنے. آگے اللہ تعالیٰ کی ذات پنجتن پاک کے صدقے کرم کرے گی. ہمیں استغفار بھی پڑھنا چاہیے, ہمیں اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے. اور ایک بات جس کو میں 2-3 سالوں سے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خدا را یہ منافقت, بے ایمانی, دھوکے بازی, جھوٹ, مکر و فریب, ظلم, ان چیزوں کو ختم کریں. ورنہ اگر اللہ کی لاٹھی چل گئی, جس کے میں نے واضح طور پہ کہا تھا اس کے چلنے کے امکان ہیں اس 20 سے 27 کے درمیان, تو پھر بہت کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر مار تو پڑے گی. یہ بات ہے تھوڑی دھنائی تو ہوگی, لیکن ایونچولی پاکستان انشاءاللہ تعالی جو اس کی ہاں میں ہاں اور اس کی نا میں نہ ہوگی. لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ آزمائش اور وہ لمحہ ہم پہ نہ لا اور اپنا کرم کرتا رہے ہمیشہ. لیکن انسان کی جیسی حرکات ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے اس کو کر رہا ہوتا ہے. تیسری چیز, یہ
फूड कमोडिटी के हवाले से और अपना ग़िज़ाई अजनास के हवाले से हमको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और ये इंडिया में जो मैंने बताया था ना, इंडिया में तो वो लास्ट ईयर भी कहा था इनकी जीडीपी को वो डेंट पड़ेगा कि इनको समझ नहीं आएगा, और कोरोना में जो इनके साथ होगा हमारे साथ उसका 5% भी इंशाल्लाह नहीं होगा। अब इनके यहाँ फूड कमोडिटी का प्रॉब्लम होगा और आप देखिएगा महंगाई किस तरह बढ़ेगी, और एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम ये आपको नज़र आएगा। ये आज मैं इसलिए आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जब मैं पिछले हफ्ते कर रहा था तो मेरे पास टाइम मुख्तसर था, तो मैं हल्के एक एक जुमला करके आगे निकल रहा था। आज मैं थोड़ा सा आपको एलिब्रेट करके बता रहा हूँ। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक लेता हूँ, फिर ब्रेक के बाद आपको कुछ बताता हूँ। एक दफ़ा फिर हुमायूं खुश आमदीद कहता है आपको। और ख़वातीन और हज़रात, आपके टिकर भी चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, बार बार कहता हूँ, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, सिवाय इसके कि मेरा ये प्रोग्राम अपलोड कर देता है ARY अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसी पे देखा करें और किसी पे ना देखा करें, बाकी सब फेक धोखेबाजियाँ कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये जो हालात बन रहे हैं पॉलिटिकली, इसके अंदर जो मुझे लगता है अचानक एक, ये चले छोड़ें, अभी छोड़ें, मैं नहीं बोलना चाहता, मैं इस बात को करना चाहता था लेकिन अभी वक्त नहीं है, क्योंकि फिर वो लोग दूसरे अंदाज में सोचने लगेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि आने वाले दौर में हमें मुहतात रहना है, अपने अंदरूनी दुश्मनों से सबसे ज़्यादा और बैरूनी दुश्मनों से उसके बाद। एक सवाल मुझसे बहुत पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था कि ये आपने उमूमन सुना होगा कि ये साड़सती चल रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग सरसती कर रहे होते हैं, कोई कुछ बोल रहा होता है, इनसे ये पूछें ये साढ़े सती असल लफ्ज़ है। साढ़े सती से मुराद वो 7.5 साल जो आपके सटन शनि ज़ुहल की वजह से आपकी ज़िंदगी में पैदा होते हैं। अब 7.5 क्या होती है, इसको मुझसे लोगों ने बहुत सवाल पूछा था कि इसको प्रॉपर डिफाइन कीजिए। 7.5 ये होती है कि आपकी पैदाइश जब हुई, आपका जायचा बना, पैदाइश हुई आपकी, अब वहाँ पर जहाँ पर मून बैठा हुआ है, यानी कमरी पोजीशन जो है, उसके जब पीछे 12वें घर में सैटर्न इंटर होगा, यानी ज़ुहल दाखिल होगा उस घर से, तो उस घर में 2.5 साल, फिर जहाँ पे आपका मून बैठा हुआ है उस घर में 2.5 साल, फिर दूसरा उससे अगले घर में 2.5 साल, तो ये कितने हो गए? 2.5 प्लस 7.5 साल। इसको 7.5 कहा जाता है। और जब 7.5 इंसान पे भी आती है, दुनियावी मंडेन एस्ट्रोलॉजी यानी जो आलमी एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें भी इसकी एग्जिस्टेंस है। हर इंसान के ऊपर रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इसके असरात आ रहे होते हैं। मगर मैं आपको बड़ी हैरत अंगेज़ और नॉलेज की बात बता रहा हूँ अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। ज़रूरी नहीं है हर एक के लिए बुरी हो। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है और एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि इसमें लोगों को बेपनाह अचानक फ़ायदे हुए हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होते हैं? उसके पीछे रीज़न ये होना चाहिए कि पैदाइश में आपका ज़ुहल अगर अच्छी पोजीशन में पड़ा हुआ है और अच्छे घर में बैठा हुआ है तो आपके ऊपर 7.5 का असर नहीं आएगा। हाँ, जिनका ख़राब होता है या जिनका बुरी पोजीशन में बैठा हुआ होता है उनके ऊपर इंटेंस रिजल्ट आता है, और जिनके घर में अच्छा बैठा हुआ होगा या जिनके जायचे में प्रॉपर प्लेसमेंट होगी और उसकी उच्च की जगह या एग्जॉल्टेशन की जगह होगी तो उसके ऊपर इतना असर नहीं देगा। और इसका असर इंसान की सेहत पे भी आता है, फाइनेंस पे भी आता है, और आपके सोशल रिलेशन पे भी आता है, आपकी कनेक्टिविटीज़ पे भी आता है। और इसके एक तोड़ है, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आगे चल के प्रोग्राम में। इसका एक ख़ास तोड़ है, इसकी रेमेडी है जो इसका ख़ास तोड़ है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इस्लामिक तौर तो इसका सबसे अच्छा ये है कि आयत करीमा का, अल्लाह पे भरोसा रखें, आयत करीमा का विर्द करें अव्वल व आखिर दुरूद के बाद, और इस्तग़फ़ार। ये दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर 7.5। मैं जनरली सबको बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, इंसान को ना ज़ुहल से डरना चाहिए ना मुश्तरी से खुश होना चाहिए। हमेशा उससे डरें जो इसका खालिक है।
میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مشتری یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا سیٹن. یہ میں کہتا ہوں بھائی رب مشتری اور رب ذول اس سے پناہ مانگو اور اس سے اپنے لیے اچھا مانگو تو اللہ تعالیٰ سب کرم کر دے گا. یہ سب چیزیں اس کی تخلیقات ہیں, یہ ایک نشانیاں, ایک سائنس ہے, ایک علم اس نے بنایا ہوا ہے. تو یہ میں 7.5 کی, اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سن سائن کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں 7.5, وہ بھی ایک حد تک درست ہے, لیکن جو ایکچول 7.5 کہلاتی ہے وہ یہی کہلاتی ہے جو میں نے ابھی آپ سے بیان کی ہے. اس کے علاوہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا, بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں دنیا میں جب بھی خطرناک حالات بنتے ہیں, خطرناک پوزیشن بنتی ہے, تو آپ یہ دیکھیے گا جنگ و جدل, خون خرابہ, یہ چیزیں, تو اس میں یہ 3 پلانٹ کا آپ کو ہمیشہ بہت زیادہ اثر نظر آئے گا. یہ میں نالج کے لیے کر رہا ہوں ایسٹرالوجی کے حوالے سے. سب سے پہلے مریخ, نمبر 2 پہ زحل اور نمبر 3 پہ راہو. یہ 3 پلانٹ جب دنیا کے اندر ان کی پوزیشنیں یا ان کی جو بھی ہوتی ہیں پلانٹ کی موومنٹ, اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے پھر یہ ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں. لیکن ہر چیز میں ایک بات کہتا ہوں, حتمی ذات میرے رب کی ہے, وہ چاہے تو اٹھا کے منہ پہ مار دے, کوئی اوقات نہیں ہے ان چیزوں کی, اور اگر وہ چاہے تو میرے پنجتن پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ ہر بات پوری کرا دے. تو اس رب سے مانگے جس کا نام اللہ ہے, جو واحد ہے, اس کے علاوہ کوئی اس دنیا کا خالق و مالک نہیں, اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے, وہ یکتا ہے, جو قل هو اللہ احد ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا, یہ چیزیں میں نے آج آپ سے اس لیے بولی کہ تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا اویئر ہو سکیں, اور خاص طور پر یہ جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں, اس میں نے کہا میں وہ ٹائم فریم ریپیٹ کر دوں کہ جہاں ہم نے خیال رکھنا ہے. دیکھیں نا, پچھلے ہفتے کی بات جب آپ سے کہی تھی اس وقت تو بالکل سب صحیح چل رہا تھا, لیکن یہ ہوا کیونکہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی یہ ذلیل حرکتیں کرے گا ہمارا پڑوسی. تو اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی, ابھی آپ دیکھیے گا اس کے ساتھ جو ہوگا وہ ابھی لوگوں کے تصور میں بھی نہیں ہے. یہ بہت بڑا اپنے آپ کو سادھو مہاراج سمجھ رہے ہیں نا, یہ بہت جلد اس کی قیمت پے کرے گا. اور دنیا میں ایک چیز یاد رکھیے گا, خون ناحق بولتا ہے. ہمیں ایک ہی میں نے آپ کو کہا ہے, ہمیں اپنی یکجہتی, ہر فروئی اختلاف سے بالا تر ہو کر ہم مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں, دیٹس آل. اس کے بعد کوئی تیسری چیز ہو سکتی ہے اور ورنہ کچھ نہیں. تو خواتین و حضرات, یہ کچھ باتیں تھی. پریڈکشن تو دیکھیں میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو دی ہے, اینول دی ہے, اس سے پہلے میں نے آپ کو جوپیٹر اور سیٹرن کے حوالے سے دی, اس سے پہلے دی. تو کافی میں نے کہا تھوڑا سا ہاضمہ کے لحاظ سے پریڈکشنوں کا ہو جائے, جو میں منتھلی دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. بہت سارے لوگ بول رہے ہوں گے کہ جنوری کا جو ریمیننگ پارٹ ہوگا اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا ضرور انشاءاللہ اگلے ویک میں. تو خواتین و حضرات, اس دعا کے ساتھ, اور پہلے ایک اہم بات بول دوں کہ میری فیس بک پہ, انٹرنیٹ پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں. لوگوں نے میرے نام سے فیک آئی ڈیز بنا رکھی ہیں, اور نہ ہی میرا کوئی یوٹیوب چینل ہے, وہ سب بکواس, جھوٹ, فراڈ ہے. تو خواتین و حضرات, اب جو میں بتانے لگا ہوں یہی میرے کانٹیکٹ نمبر ہیں. پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں میں, جہاں کا وہ ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی, پی سی ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر ہے میرا, میں کوڈ بول رہا ہوں کراچی کے 021-3568-5501. یہ ایک نمبر, دوسرا ہے 021-3568-5021. دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. ذرا کرونا کی وجہ سے میں نے سٹنگ ڈیز کم رکھے میں, اور اوورسیز لوگ جو بیرون ملک سے کرتے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ ان 2 نمبروں پہ کال کریں تو آپ میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ IMO ہے, واٹس ایپ ہے, باٹم ہے, اسکائپ ہے, اس پہ دکھا دیجئے. میں بھی آپ کو دیکھ لوں, آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں, تاکہ دھوکے کا اندیشہ ختم ہو جائے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان, میری پاکستانی قوم پر اپنا خاص الخاص کرم اور رحم کر, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں پر, وہ ادارے جو ہمارے سرحدوں کے ضامن ہیں, ان پہ بھی اپنا خاص کرم کر, اور اللہ تعالیٰ
وہ ادارے جو اس ملک کا سسٹم چلا رہے ہیں ان پہ بھی کرم کر، ان کو چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ کسی بھی شکل میں مضبوط کرے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے بدخواہوں سے، برا چاہنے والوں سے پاکستان کو انشاءاللہ بہت جلد اللہ نجات دلوائے گا، اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہے آزمائش کا دور لیکن اللہ یہ بھی نکلوا دے گا۔ تو خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔